لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبي المؤيد المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات پر محمد بزرگان گرامی منزلت برادران ایمان عزیزان وطن میرے لیے تقریباً 90 سے 2021 تک 30 برسوں کا سفر ہے میرا کہ خوش نصیبی سے زندگی نے وہ موقع فراہم کیا کہ آج اپنے بزرگوں کے شفقتوں کے سائے میں ایام عزا گزارنے کا موقع فراہم، اور شاید یہاں پر اہل ذوق اور ادب سے شغف رکھنے والے نوجوان بھی موجود ہیں، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ کووڈ-19 نے مجھے مغرب کے بجائے مشرق کی طرف بھیج دیا۔ یہ میرے ساتھ سب کے ساتھ کووڈ گائیڈ لائن کا سب سے پہلا فارمولہ اور ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ بزرگ گھروں میں رہیں، نوجوان اجتماع میں آئیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بزرگ ہو چکے ہیں وہ گھروں میں رہیں، کیونکہ انہیں خطرات زیادہ ہیں، انہیں بہت زیادہ خطرات ہیں، تمام چیزوں سے خطرات ہیں، بیماریوں سے خطرات، آزاریوں سے خطرات، تمام چیزوں سے ہیں۔ لہذا ایسے میں اگر بزرگوں کو گھر بٹھا دیا ہے قدرت نے، تو شاید نوجوانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو جانشینی تمہیں بڑھاپے تک جا کے ملتی وہ اب مل رہی ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد پر، کوشش کیجیے گا۔ ہاں، آپ سال بھر تک ماشاءاللہ بیرون شہر کے اور بیرون ممالک کے ذاکرین کو سنتے ہیں، لیکن ایام عزا میں چونکہ آپ نے ہمیشہ گاؤں والوں کو سنا ہے تو اس لیے اللہ نے وہ ذائقہ نہیں بدلا آپ کا۔ تو میں اس لیے یہاں تک کا میں نے سفر کیا، اور غالباً ابھی تک چاند کی اطلاع نہیں ہے، اس لیے آج کی یہ مجلس استقبال ایام عزا کی مجلس ہوگی۔ ایک استقبال اسے نہیں کہتے زبان سے ویلکم سسواگتم، آپ کا استقبال ہے اہلاً سہلاً، اسے نہیں کہتے۔ استقبال محرم کا مطلب ہے کہ پورا وجود حسین کا انتظار کر رہا ہے، پورا وجود، اس وجود کے اندر تفکر، تدبر، قلب، یہ
بولتے آئیں گے میرے ساتھ، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ وطن میں خدمت کا جو صلہ ملے گا وہ آپ کی دعائیں ہوں گی، نوجوانوں کی داد ہوگی. تو بابا سے بلند صلوات پڑھنے محمد والے محمد. یہ بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں کہ جہاں ایک خطابت جگاتی ہے. خطابت ہمیشہ یاد رکھنا، میری طرف توجہ رہے. میں دست ادب جوڑ کر، اس لیے کہ میرا یہی وتیرہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے سننے والوں کو اپنی جانب میگنیٹ کی طرح کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہ الگ بات ہے کہ زنگ آلود لوہے کو میگنیٹ نہیں کھینچتا اور زنگ آلود ذہنوں کو خطابت نہیں کھینچتی. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر. بڑی توجہ رہے. میں ایک ایک کا احترام کر رہا ہوں، کوئی اپنے لیے نہ سمجھے گا، ورنہ باہر کے شیاطین جو ہیں جنہیں فرش عزا نصیب نہیں ہوتا وہ باہر نکلنے کے بعد تبصرے کرتے ہیں، آپ کو کہہ دیا، آپ کو کہہ دیا. یہ ساری چیزیں یہ شیطنت ہے، یہ حسینیت کے خلاف یزیدیت کا ایک پروپیگنڈا ہے. یہ بھی ہے جیسے آج کل ہمارے کچھ نوجوان سوشل میڈیا پر کہ غدیر آئی نہیں اور بقرعید کا گوشت کھایا نہیں اور فوراً انتظار محرم. بقرعید سے انتظار ہے لیکن ابھی تک کپڑے سب کے تیار نہیں ہوئے ہیں. یہ کیفیت ہے. کہاں سے گزر رہے ہیں ہم؟ اور استقبال ایام عزا کرنے بیٹھے ہیں. استقبال کرو ایام عزا کا سید سجاد کی طرح، تب سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ عزاداری تمہاری نفسانی خواہشات کا نام نہیں، سیرت سید سجاد کا نام ہے. عزاداری کسی قوم کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ جیسے نبی نے نماز پڑھ کے امت کے حوالے کیا اور کہا صلو کما یصلی، بس وہ نماز پڑھنا جو مجھے پڑھتے دیکھنا. بڑی توجہ ہے. اس کے علاوہ پڑھی تو تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. تو اس گھرانے نے سمجھا دیا کہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہی یہی ہے، جیسی نماز ہم نے پڑھی ویسی جیسی عزاداری. کیا ائمہ کی سیرتیں نہیں؟ ائمہ کبھی جلوس لے کے نکلتے تھے روزانہ؟ نہیں، گھر میں فرش عزا بچھاتے تھے، کیونکہ جلوسوں میں تربیت نہیں ہوتی، فرش عزا پہ تربیت ہوتی ہے. جلوس اس لیے نکالے جاتے ہیں کہ دنیا دیکھ لے کہ گھر کے آنگن میں تربیت پانے والے بچے اور ہوتے ہیں، فرش عزا پہ تربیت پانے والے بچے اور ہوتے ہیں. یہی سمجھانا مقصد ہے نا. تو عزاداری کے مفاہیم کو قبلہ و کعبہ امام جماعت بڑی مسجد جو یہاں ہمارے جعفر آباد اور ہمارے وطن کا مرکزی مقام ہے، یہ بڑا امام باڑہ جو پوری ملت کا ہے، پورے ملت جلال پور کا ہے، جہاں سب بانی ہیں، اس لیے پنچان کی مجلس کہی جاتی ہے. پنچان کا اس زمانے میں مومنین ترجمہ کر دیا گیا، مگر پنچان پہ اعتراض نہیں ہوتا، مومنین پہ اعتراض ہوتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. کہاں ہیں آپ؟ بڑی توجہ رہے. اس لیے کہ پنچان رسموں کے نبھانے کا نام ہے اور مومنین رسموں کو اٹھا کے مثال دین جلانے کا نام ہے، صراط مستقیم قائم کرنے کا نام. انہیں مومنین کہا گیا. مومنین چھوٹی سی بات نہیں ہے. جو کہا جاتا ہے مومنین سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ آئیں، تو سب کو توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے مومنین کو بلایا ہے. سب کو توفیق ہوگی ہی نہیں، کیونکہ آپ نے دعوت دی. مومنین سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. مومنین آ گئے. اب مڑ مڑ کے نہ دیکھیے کہ کتنے آئے، کیونکہ حسین نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ کتنے ہیں. بجھ گئی شمع تو روشن ہے 72 چہرے، تیرگی نے یہ بتایا کہ اجالا کیا ہے. کتنی راتیں یوں ہی غفلت میں بسر کی حر نے، ایک شب جاگا تو سمجھا کہ سویرا کیا ہے. صلوات پڑھنے مل کر محمد والے محمد. ارباب کرم، آج میں نے اپنے موضوع کا کوئی تعارف نہیں کرایا اور نہ کرانے کا وقت ہے، اس لیے کہ آج استقبال عزا کی مجلس ہے. کل سے انشاءاللہ اپنے موضوع پر گفتگو ہوگی اور ایک معینہ وقت میں، تاکہ یہ خطابت بھی ہمیشہ پابند رہے، یہ وقت کے دھارے کو نہ توڑنے پائے، کیونکہ وہ خطیب ہی نہیں. یاد رکھنا، اسے برا نہ ماننا، کہیں قصے کہانیوں سے انقلاب نہیں آتا. جب بھی انقلاب آیا علی کے خطبے سے آیا، زینب کے خطبے سے آیا. تو انقلاب خطبوں سے آتے ہیں، انقلاب کہانیاں سنانے سے، کہانیاں سنا کے سلایا جاتا ہے، کہانیاں سنا کے سلایا جاتا ہے اور خطبے دے کے جگایا جاتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ جب آل محمد کا گھرانہ بولتا ہے نا تو اسے تقریر نہیں کہا جاتا، خطبہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تخصیص ہے آل محمد کے گھرانے کے لیے کہ بنی امیہ بولے تو مقرر کہلائے، زینب بولے تو خطیبہ کہلائے۔ بہت بڑی منزل ہے۔ تھوڑا سا انشاءاللہ کل سے آپ حاضری بھی دیں گے، میں اپنے نوجوانوں سے خصوصاً، کیونکہ کووڈ 19 کی گائیڈ لائن میں نالوں کے قریب جو ہے وہ گڑھوں کے قریب اور نالیوں کے قریب بیٹھ کر اپنے موبائل اسکرین کو لے کر پوری دنیا کی خبر رکھنے والے جو اپنے وجود کی خبر نہیں رکھتے، حسین انہیں نہیں پکارتا، حسین انہیں نہیں پکارتا۔ آج عالم کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہوں وہ جملہ پہلے بھی کہا تھا، آج ہمارے یہاں بزرگی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک پیدا ہونے کی چیز ہے نا، بزرگی نہیں ہو رہی ہے۔ بوڑھے ہو جانا اور ہے، بزرگ ہو جانا اور ہے۔ بوڑھے ہونے والے محمد کی مخالفت میں آتے ہیں اور بزرگ ہونے والا گودی میں پروان چڑھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہی فرق ہے۔ لہذا سن و سال کے بڑھاپے کو، بالوں کے سفیدی کو کبھی بزرگی سے تعبیر نہ کیا جائے، کیونکہ بزرگی ایک منصب ہے، بزرگی ایک منصب ہے جو آتے آتے آتی ہے، آتے آتے آتی ہے۔ ہمارے یہاں اتنا ٹائم لگا دیتی ہے بزرگی آتے ہوئے ہمارے معاشرے میں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تب ملتی ہے، ورنہ دعوت ذوالعشیرہ کی قسم 70 80 سال کے بچے بیٹھے تھے، 10 برس کا ابو طالب کا بزرگ بول رہا تھا۔ یہ ہے بزرگی۔ بزرگی سمجھ میں آئی؟ علی نے بتا دیا کہ بزرگی سنو سال میں نہ ڈھونڈنا، یہ 70 80 برس کے بچے ہیں جنہیں محمد سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ علی جیسا 10 برس کا بزرگ ہے جس نے محمد کو ایسا سمجھا کہ آج پہلے ہی دن محمد نے کہا انت وزیری و وزیری فی الدنیا والآخرہ۔ خدا کی قسم یہ منزل ہے۔ بنو تو ایسے بنو نا کہ پہلے ہی دن نگاہ مصطفیٰ تمہیں دنیا و آخرت کا بھائی بنا لے، کل پہ نہ ڈالے، کل پہ نہ ڈالے۔ میں ایک گزارش اور کروں گا کہ یہاں کی مجلس 1 گھنٹے کی ہوگی اور 1 گھنٹہ میرا نہیں ہوگا، اس میں کچھ حصہ مجھ سے پہلے سوز خان حضرات کا ہوگا اور مجھ سے بعد کچھ نوحہ خان حضرات کا ہوگا، اور درمیان میں ہوں۔ 2 ساحروں کے درمیان میری خطابت ہوگی اور وقت معینہ پہ گفتگو ہوگی۔ آج میں آمادہ اذہان و تفکر کے لیے چند کلمات آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے گزر جانا چاہتا ہوں کہ ایام عزا کا ہمیں استقبال کرنا ہے، جیسا استقبال کرنا ہے اپنے وجود کو آج فاطمہ کے لال کے عزا خانے میں اپنے آپ سے گواہی لے لو کہ ہمیں حسین کا استقبال کیسا کرنا ہے، کیونکہ اور زمانوں میں حسین آتا تھا نا تو ہمارے اتنے مسائل نہیں تھے، آج حسین آ رہا ہے تو ہمارے مسائل بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اور جب تنگی میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو کوئی میزبان کے دل سے پوچھے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے مہمان خانے میں گھر کے کوئی 2-3 دن کا مہمان آ جائے تو گھروں کا ماحول بدل جاتا ہے، کھانے پینے کا انداز بدل جاتا ہے، سب چیز بدل جاتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ گھر میں گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے کہ مہمان خانے میں مہمان ہے، کہیں روز کی گفتگو اس کے کانوں میں نہ چلی جائے۔ یہ ساری چیزوں کی احتیاط ہے کہ نہیں، ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایمان سے ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ہم اپنے گھر آئے ہوئے ہم جیسے ہمارے ہی رشتے جب مہمان بن کے آئے تو گھر کی تہذیب بدل گئی، زبانیں بدل گئی، لہجہ بدل گیا، کھانے کے انداز بدل گئے، اٹھنے بیٹھنے کا رہن سہن بدل گیا۔ تو جب ہم جیسا مہمان 3 دن گھر میں آ جائے تو گھر کی تہذیب بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو سوچو حسین مہمان بن کے آ رہا، سوچو ہمیں کیسا رہنا ہے روز کی طرح۔ اور حسین میں نے کہا نا گھروں میں نہیں رہتا، دلوں میں رہتا ہے۔ اب جو مردہ دل ہے وہاں حسین نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ حر اور حرملہ میں یہی فرق ہوا۔ حر نے کہا کہ میں حر ہوں، وہ حرملہ ہے، دونوں کے پاس ضمیر ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ اس کا ضمیر مر گیا تھا اور میرا سو رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے مرا ہوا ضمیر اور سویا ہوا ضمیر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جملے میں آپ کے ذوق تولا کو بھی بات کر جاؤں۔ ایک مرا ہوا ضمیر
ایک سویا ہوا ضمیر، مرا ہوا ضمیر، سویا ہوا ضمیر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مرے ہوئے کو ہلا کے اٹھایا نہیں جا سکتا، سوئے ہوئے کو جھجھوڑ کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ بڑی توجہ رہے۔ اب حر کا مرا کیوں ہے، اور حرملا کا مرا کیوں ہے، اور حر کا ضمیر سویا کیوں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حر نے امام حسین علیہ السلام کے استفسار پر جب پوچھا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو اس نے کلمہ کہا تھا کہ میں بھی پلٹ کر کہہ سکتا تھا، مگر مادریت کا فرق ہے، کیونکہ حسین آپ کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی نا کہ جس دل میں احترام فاطمہ موجود ہوگا وہ ضمیر سو تو سکتا ہے، مر نہیں سکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب کہاں آپ نے عزیزان گرامی، دیکھیں میرا وقت بڑی تیزی سے تمام ہو رہا ہے، میں اپنے وقت کا پابند ہوں، بیٹھنے کے لیے بھی اور اٹھنے کے لیے بھی، دونوں طریقے سے، اس لیے کہ اگر میرے بعد فوراً نوحہ خان حضرات کی بیاض کھل سکتی ہے تو میرے آتے ہی سوز خان حضرات کی بیعت سمٹ بھی سکتی ہے، تاکہ سب وقت کے اپنے پابند رہیں، اور میں بھی اس کی پابندی انشاءاللہ حق المقدور پوری کروں گا۔ اب پہلے دن آج میں نے خدمت عالی میں استقبال ایام عزا کی مجلس کے عنوان سے یہ خطاب جاری کیا۔ زیادہ وقت نہیں تھا، مگر وجود کو آراستہ کرنا، فکر کو آراستہ کرنا، حسین کے لیے یہ ہے استقبال ایام عزا۔ آراستہ کرو، سجاؤ، فکروں کو سجاؤ، جس کے لیے قرآن جھوڑ کے کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا جب قرآن پوچھتا ہے کہ غور کیوں نہیں کرتے، کیا دلوں میں تالے لگے ہیں؟ تو اگر آپ پوچھنا چاہو کہ محرم کیوں آتا ہے تو محرم اس لیے آتا ہے جیسے کسی کے فلیٹ کی چابی کھو جائے اور اچانک چابی بنانے والا آ کے لاک اپ کھول دے تو یہ خوشی ظاہر ہوتی ہے، گھر میرا تھا، لاک ہونے کی وجہ سے باہر کھڑا تھا، اس نے کھول دیا۔ اب سمجھ گئے یہ محرم آتا نہیں ہے بلکہ دلوں پہ لگے ہوئے قفل کو کھول دیتا ہے، جس سے محرم بھی سمجھ میں آتا ہے، قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے، دین بھی سمجھ میں آتا ہے، شریعت بھی سمجھ میں آتی ہے، روزہ بھی سمجھ میں آتا ہے، نماز بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ دلوں کے تالے کھول دیتا ہے محرم۔ اب سمجھ میں آیا محرم دلوں کے تالے کھولتا ہے، ذکر حسین فکروں کے تالے کھولتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد۔ بڑی توجہ ارباب کرم، بڑی توجہ، تھوڑا صلوات اپنے مولا کے لیے پڑھتے رہا کریں، یہ سوچ کر۔ دیکھیں سلوات کی صدا حسین کا استقبال کر رہے ہیں نا، میرے لیے نہیں۔ آپ چپ بھی بیٹھے رہیں گے تو میں پڑھوں گا، کیونکہ میں کئی برسوں گزشتہ سال سے میں نے اب تک 10 اشرے آن لائن پڑھے ہیں، اور یہاں سے بھی جو میں آن لائن اشرا پڑھوں گا کل سے انشاءاللہ وہ رات کو 3:30 بجے پڑھوں گا۔ جب بیمار کراہتے کراہتے درد والا بھی سو جاتا ہے تب مجھے جاگنا ہے۔ روزانہ 10 دنوں تک آن لائن، جو میں نے گزشتہ برس بمبئی سے خطاب کیا تھا، مونٹریال شیعہ مسلم کونسل آف مونٹریال کینیڈا اور حیدر ٹی وی آف ٹورنٹو کے ذریعے، اس بار بھی وہاں میرا اشرا ہے۔ یہاں میں آیا، وطن عزیز کے کچھ بزرگوں نوجوانوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہاں آن لائن پڑھیں گے، یہاں بھی رہ کے پڑھیں۔ مجھے بھی سمجھ میں آیا کہ وطن کی خاک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ میں کیا کروں، خدا کی قسم انسانیت پیاسی ہے۔ اہل جلال پور آپ کے لیے گاؤں گاؤں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آزاداری نہ ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آزاداری میں اپنے بچوں کو ایسا تربیت دیجیے کہ اب گاؤں یہ نہ کہے کہ یہ نہ ہوتے تو آزاداری نہ ہوتی، بلکہ انہیں یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑے کہ یہ نہ ہوتے تو دینداری نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو دین و شریعت پہ عمل نہ ہوتا۔ یہاں پہنچیے، یہاں، کیونکہ آزاداری منزل کا نام نہیں ہے، آزاداری راستے کا نام ہے۔ راستہ وہ راستہ جو حسین تک لے جاتا ہے، اسی لیے ہم نے جنت کا راستہ
کیونکہ میرے بچپن میں ثقلین حیدر صاحب جو بہت بڑے ناظم اس دور کے ہوا کرتے تھے، کمپیوٹر کی ایجاد سے پہلے جنہیں کمپیوٹر کا لقب دیا گیا تھا، وہ کہا کرتے تھے خدا کی قسم میں اگر جنت میں آ پہنچا تو میری کیا خطا، میں اگر جنت میں آ پہنچا تو میری کیا خطا، کربلا اٹھی نہ اٹھا میں درے شبیر سے۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں، کربلا اٹھی، جاؤ حدیثوں میں پڑھ لینا کہ جب حشر آئے، قیامت برپا ہوگی، تو جیسے کعبے کا ایک لقب ہے بیت العتیق، متوع یاد کرنے والوں کعبے کے لقب بھی یاد کیا کرو، ہاں بڑی توجہ رہے۔ کیا ہے بیت العتیق؟ اسے بیت العتیق کیوں کہا گیا؟ اس کے معنی ہے آزاد گھر۔ آزاد گھر کیوں رہا؟ کہا جب طوفان نوح آیا تھا پوری دنیا غرقاب تھی مگر کعبہ نہیں ڈوبا، کبھی بچا کیسے رہا؟ کہا پانی نیچے سے لے کے جتنا اوپر جاتا تھا ایک حالہ بنا لیتا تھا، پانی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کعبے سے مس ہو جائے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آیا، ہے پانی مگر کعبے سے مس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، غور کر تو سمجھ میں آئے گا، یہ پانی تو ہے مگر عذاب کا پانی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ پانی تو ہے مگر عذاب کا پانی ہے۔ اما جب عذاب کا پانی کعبہ نہیں چھو سکتا تو عذابوں میں زندگی گزارنے والا درے صحرا کیسے چھو سکتا؟ نہیں، واہ نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں میں نے ڈوز ہلکا کر دیا، یہ نہیں ہوگا، مگر اس پر اس لیے واہ نہیں ہوتا کہ یہ احساس تک باتیں پہنچتی ہیں، اور جب انسان کوئی بات احساس میں اتار لیتا ہے تو بولتا کم سوچتا زیادہ ہے، اور جب سوچتا ہے تو بولتا نہیں، اور جب بولتا ہے تو سوچتا نہیں، کا یہی تو انسان کی خرابی ہے کہ جب بولتا ہے تو سوچتا نہیں، اور جب سوچتا ہے تو بولتا نہیں۔ یہ بات میں نے یوں ہی نہیں کہی، مولا فرماتے جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ ہائے میں کیا کروں، کہاں ہیں آپ؟ مولا کیا فرماتے جب انسان کی عقل کامل ہوتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی۔ مولا نے کیا کہا؟ گفتگو کم ہو جاتی۔ کوئی نوجوان کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے مجلس بھی چھوٹی پڑھی ہے، تو مولا نے گفتگو کم کرنے کی بات کی ہے، خطابت نہیں۔ ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، گفتگو کم ہو جاتی ہے، یعنی بولنا کم ہو جاتا ہے، یعنی بول بچن کم ہو جاتا ہے، ڈینگے مارنا کم کر دیتا ہے، پھینکنا لپیٹنا کم کر دیتا ہے، کیونکہ عقل کامل ہو گئی۔ اور جب تک عقل کامل نہیں ہوئی ہے تب تک خوب پھینک رہا ہے، سب لپیٹ رہے ہیں اور لپٹ بھی رہا ہے۔ بڑی توجہ، لہذا کیوں اپنے کو تماشائی بنایا جائے، اپنے آپ کو تماشائی نہ بنایا جائے۔ بہلول نے دیوانگی تو اختیار کی مگر کسی میں جرأت نہیں تھی کہ تماشا دیکھے۔ جب بھی دیکھا لوگوں نے بہلول کی دانائی کے کرشمے دیکھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب بھی دیکھے بہلول کے دانائی کے کرشمے دیکھے ہیں، کہیں بہلول کا تماشا نہیں دیکھا گیا۔ بھائی بہلول کا تماشا کیوں نہیں دیکھا گیا؟ آواز آئی آل محمد اپنے دیوانوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آل محمد اپنے دیوانوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ سوچو، جو گھرانہ اپنے دیوانوں کا محافظ ہو وہ صاحبان عقل کا کتنا بڑا حافظ و حفیظ ہوگا۔ آل محمد کا گھرانہ، بھائی جب ہم جیسے دیوانوں کا اتنا بڑا محافظ ہے تو جو آیت اللہ جیسا دانا ہوگا، مرجع تقلید جیسا صاحب عقل ہوگا۔ بڑی توجہ رہے، کس منزل پر ہے؟ اپنے زمانے کے آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر عظمت علماء کم نہ کیجئے۔ اگر آپ کو آپ کے بچے علماء کی صورت میں اچھے نہیں لگتے تو آپ اپنی کمائی اور تربیت پہ سوچئے۔ کیونکہ آپ کی گودیوں کے پلے تقریباً 150 مولانا ہیں یہاں، اپنی گودیوں پہ سوچئے۔ یہ اچھے نہیں لگتے، اپنے ہی اچھے نہیں لگتے تو اپنے وجود کا جائزہ لیجئے۔ جب محرم آئے تو اپنے آپ کو حسین کے غم کو آئینہ بنا کے اس میں دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کو کتنے اچھے لگ رہے ہیں، وہی سمجھنا ہے۔ بہرحال اگر میں اس طرح کی گفتگو کروں گا تو کل انشاءاللہ 10% اور کم ہو جائے گا،
اور تھوڑا اگر میں آپ کے حوالوں سے گفتگو کروں تو کل 10% باہر ہوں گے، یہ بھی ہے۔ لہذا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ 50-60% باہر سے سن رہے ہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ آج وہ باہر تک آواز نہیں سن سکتے۔ ہاں، جب دور دور تک پہنچائی جاتی ہے تب کان میں روئیاں ہوتی ہیں، اور جب آواز سمیٹ لی جاتی ہے تو کان پھاڑ کے سنا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اسی کو کہتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ پہلا بھی مصرع پڑھ دوں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ کچھ لوگ اپنی انا کے ڈھونے میں معاشرے میں گھر میں ٹوٹ جاتے ہیں، بیوی کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کے سامنے بکھر جاتے ہیں، سماج کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر اپنی انا ایسے بچاتے ہیں جیسے شیطان اپنا غرور بچا رہا ہو۔ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جبکہ کوئی قباحت نہیں ہے، ایک سجدہ آدم ذلت نہیں مل رہی ہے، سر رکھ دیتا تو نہ جانے کون سی وزارت آدم دے دیتے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ آج دیکھیں نا لیڈرشپ میں کیسی کیسی وزارتیں، خالی ان کو تماچا لگا دیا تو وہ مکھ منتری ہوئے تو یہ وزارت لو، ہیں ان کو ذلیل کر دیا تو یہ وزارت لو۔ یہ سب ہوتا تو کتنی بڑی وزارتیں دیتے۔ بہرحال میرا وہ سب موضوع نہیں ہو، نہ میں سیاسی باتیں ممبر پر کرنے کا عادی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ممبر ہی نے ہر دور کے سیاست کے فیصلے کیے ہیں، ممبر ہی نے ہر دور کی سیاست کا مقدر بدلا ہے۔ بلکہ لفظ بدل کے کہوں کہ جہاں جمہوریت کا تخت محتاج ہو جاتا ہے وہاں عدالت کا ممبر رہنمائی کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ لیں مل کر محمد والے محمد۔ یہ لفظوں پہ تھوڑا سا غور کریں گے۔ جمہوریت کا تخت، عدالت کا ممبر، کیونکہ عدالت نے اپنی پہچان ممبر بنائی، اور جب دنیا میں بھی عدالتیں قائم ہوئیں تو وہاں کرسی رکھی گئی، تخت نہیں۔ عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والا جج یہ کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے، عدالت میں انصاف کرتا ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے عدل، اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے انصاف، مگر انصاف اور عدل کا یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھے لکھے لوگوں تک میں یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ساجد صاحب بھی بیٹھے ہیں، رنگ رنگ کے شاعر لکھی ہے، انہیں رنگ رنگ کے مولوی بھی لکھنا چاہیے، مگر وہ آپ نہ لکھیے گا ورنہ کفر کے فتوے ملیں گے۔ ہاں بڑی توجہ رہے، کیونکہ جس طرح سے لباسوں کا نام مولوی نہیں ہے نا، مولا نے کہا ان الانسان مقبور تحت اللسان، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ امامے چوم لینا لباس رسول کا تقدس ہے، لیکن ہاتھ چومنا یہ علم کا تقدس ہے۔ بڑی توجہ ہے، یہ علم کا تقدس ہے۔ تو بڑی تیزی سے میں آگے بڑھ جاؤں، یہ جملہ آج کہہ دوں، میرے پاس وقت صرف 5-7 منٹ کا رہ گیا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا نوحہ خوانی بھی ہے۔ کل انشاءاللہ میں مکمل طور پر اپنے موضوع کا تعارف بھی کراؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ یہ انصاف اور عدل یعنی انصاف، یہی ترجمہ آج نہیں بیان کروں گا، لیکن اس کی جامعیت تک آپ چلیں گے تو خدا کی قسم آپ کو علی کی ولایت کا منظر یاد آئے گا۔ یہ وہاں میں عدالت کے ذریعے لے چلوں گا۔ دیکھیں عدل کیا کرتا ہے نا، انصاف جو عدالتوں میں ہوتا ہے، انصاف جو ہمارے نیایالے میں ہوتا ہے، اچ نیایالے اور فلاں نیایالے سب ہے نا، تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے۔ انصاف میں یہ ضمانت نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں انصاف ہوتا ہے نا عدالتوں میں، وہاں یہ ضمانت نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ ابھی میں ایک لفظ میں آیت کے ذریعے سمجھانا چاہتا تھا، یعنی انصاف میں، انصاف کرنے میں اکثر ججوں نے اپنے ججمنٹ بدلے ہیں، معافیاں مانگی ہیں، تاریخ گواہ ہے، غلط فیصلے پر، غلط شواہد پر، غلط وٹنس پر، غلط گواہوں کے بیانات پر بہت سے ایسے لوچ رہ گئے
جہاں عدالتوں نے معافیاں مانگی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں جہاں انصاف کرنے کے نعرے ہیں وہاں ظلم نہ ہونے کی ضمانت نہیں ہے، لیکن جہاں عدل ہے وہاں پہلی سزا آتی ہے کہ اللہ ایسا عادل ہے جو بندے پہ ظلم نہیں کرتا. نہیں ذرا گاڑھا ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ کل، آج میں آپ کی خدمت میں فقط وہ آیت پڑھ دوں. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. 114 سوروں میں الحمد سے ناس تک ختم ہوتا ہے. درمیان میں ایک سورہ آتا ہے جس کا نام ہے شورا. زمانے میں مسلمان ساز جو خلافتیں آئیں اس میں ایک جگہ ووٹنگ، ایک جگہ استخلاف اور ایک جگہ مجلس شورا. عبد الرحمن بن عوف کے ڈیلیگیشن کے ساتھ مولا علی کو خلافت دینے آئے تھے یہ شورا کے لوگ. یہ ہے شورا. اسی میں ایک سورہ ہے سورت شورا، 50واں سورہ ہے، سورہ نمبر 50. کیونکہ ایک صاحب نے میرے یہاں آتے ہی کہا نا فلاں مولانا آتے ہیں تو یہاں بہت قرآن پہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ کیا کہنا، کتنا قرآن پہ پڑھتے؟ کہا خالی قرآن پہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا وجہ یہی ہے جہاں کے لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہاں قرآن ہی پہ پڑھا جاتا ہے. فاتحہ خانی میں، سوئیوں میں، پنجم میں، چہلوں میں، قرآن خانی میں، باقر خانی کے لیے، لڈو کے لیے، رات کا کھانا جائز کرنے کے لیے قرآن پڑھنا ہو رہا ہے، لیکن قرآن کے لیے قرآن پڑھنا، ہائے ہائے جملہ سنیے گا، قرآن کے لیے قرآن پڑھنا. قرآن ضمانت ہے ہدایت کی. بڑی توجہ، میں یہی روک رہا ہوں. اس کا 50واں سورہ آگے، حالانکہ وقت میرے پاس صرف 7 گھنٹے کا رہے گا 10 دن میں. کئے گھنٹے کا؟ 7 گھنٹے کا. اگر میں 35 منٹ کی مارجنگ رکھوں تو 7 گھنٹے پڑھوں گا میں 10 دن میں. وہ 7 گھنٹے آپ مجھے دے دیں، میں آپ سے آ کے اپنا خراج مانگ رہا ہوں. اس ممبر سے روح میں کربلا کی خوشبو ہے. سہیل صاحب، روح میں کربلا کی خوشبو ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین. میرے وطن والوں ذرا دعائیں دے دو. یہ سب نہیں کر پائیں گے. سونے والے کیا محسوس کریں گے؟ انہیں نہ کوئی بگھار سمجھ میں آئے گی نہ کوئی قلم سمجھ میں آئے گی. سو رہے ہیں. ایک سونے پر نہ شامہ کام کرے، نہ ذائقہ کام کرے، نہ سامیہ کام کرے، نہ باصرہ کام کرے، نہ لامسہ کام کرے، پانچوں قوتیں جواب دے جاتی ہیں خالی سونے پر. اسی سے اندازہ کر لو کہ جب نیند کی آغوش میں جا کے یہ حواس ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو موت کی آغوش میں کیا کیا چھوڑ دے گا. یہ منزل ہے. سوچتے جاؤ بس. تو 50ویں آیت، 50واں سورہ، 13ویں آیت ہے. 13 ابا ایکا بدلے لاگت کہیے کہاں نوا نوا کی ہے ہو، اور برائی روز نئی نئی ہو رہی ہے. آپ کوئی نیکی نہیں لائیے. ارے یہ کیا نیا کیا؟ تم نے ابھی تک ذکر حسین تک رسائی ہی نہیں کی ہے. جب ذکر حسین تک نہیں پہنچے تو فکر حسین تک کہاں تک پہنچو؟ اس لیے کہ ذکر حسین تک پہنچنے والا عزادار کہلاتا ہے اور فکر حسین تک پہنچنے والا حور علیہ السلام کہلاتا ہے. یہ ہے فکر حسین تک کون پہنچتا ہے؟ جو فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے. تو آج میں نے آیت بھی بتا دی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. بس پڑھ دی میں نے آیت. اتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے حسین سمجھایا. ان اقیموا الدین، دین قائم کر دو. ہم کیا جانتے کہ دین کیا ہے مگر سرزمین اجمیر پر سویا ہوا خواجہ جب تعارف دین کراتا ہے تو کہتا ہے جب دین تحریر میں ڈھلتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے اور پیکر میں ڈھلتا ہے تو حسین بن جاتا ہے. سلامت رہیں انور بھائی، سلامت رہیں آپ. ہے نا، جب پیکر میں ڈھلتا ہے دین
تو حسین بن جاتا ہے. پھر خواجہ اجمیری کہتے دین است حسین، حسین دین ہے. اب امام نہ کہنا، دین کہنا، کیونکہ دین میں توحید بھی ہے، دین میں عدل بھی ہے، دین میں نبوت بھی ہے، دین میں امامت بھی ہے، دین میں قیامت بھی ہے. اب اگر یہاں سے حسین امام نہیں بلکہ کربلا کے بعد دین پر جنمایا گیا ہے، تو اب تک کربلا سے پہلے امامت توحید کے ساتھ تھی، کربلا کے بعد توحید امامت کے ساتھ. ہائے 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 سرکار، میں کیا کروں، یہ جملہ تو آپ کے علم نے دیا ہے، آج کے سزا خانے کی برکت نے دیا ہے، جو کبھی زبان پہ جاری نہیں ہوا. آج ارباب کرم، لہذا حسین سمجھو، حسین دین ہے جس کے ساتھ توحید چل رہی ہے. ڈاکٹر علی شریعتی جیسا سرزمین ایران کے ریولیوشن کا لاجواب بگ اوریٹر، عظیم خطیب، جانتے ہیں کیا کیفیت تھی؟ جیسے آج کووڈ 19 میں عزاداروں کی ہے، جو عزاداری چاہتے ہیں وہ منا نہیں سکتے. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ میں روز عاشور تہران کے ایک ہوٹل میں بند تھا، شب عاشور آئی، سوچا اپنے حسین کو خراج کیسے دوں. کہا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہو گئی، پلکیں جھپک کے، نیند چھٹک کے میں نے قلم اٹھا لیا اور پوری رات لکھتا رہا. لکھتے لکھتے نماز صبح اور فجر کا وقت نمودار ہو گیا، اور اس وقت تک آتے آتے والفجر ولیال عشر کا مصداق فجر عاشور تک پہنچتے پہنچتے وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک مکمل کتاب تھی اور اس کا نام میں نے شہادت رکھا. شہادت، یہ بولنے والے لوگ نہیں ہوتے شہید، جو موت سے ڈرتے ہیں وہ شہید کبھی ہو ہی نہیں سکتے. پہلے موت سے ڈر چھوڑو، پھر شہادت کی تمنا کرنا. موت سے ڈر چھوڑو. وہ کہتے ہیں میں نے وہ کتاب لکھی شہید. میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسین دین ہے، توحید کے ارادوں میں، مشیت کے کاموں میں حسین ہے. لیکن اب راضیتم مرضیہ، یہ کہنا کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے حسین خدا کی رضا دیکھ رہا تھا، اب خدا حسین کی رضا دیکھ رہا ہے. بس ختم کر چکا. اس حسین کی رضا پروردگار دیکھ رہا ہے. ایسا خالق کی نگاہ میں حسین ہے کہ جو رضائے حسین کو مشیت دیکھ رہی ہو اور کہہ رہی ہو یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، اے اطمینان نفس کے مالک پلٹ جا. کبھی سوچا کہ کس کو اطمینان نفس کا مالک کہا گیا ہے؟ کب کہا گیا؟ جب حسین کے گلے پر پسے گردن سے خنجر رکھا گیا نا، تو حدیث غیبی کی صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ کس عالم میں حسین نفس مطمئنہ ہے؟ جب صبح سے لاشوں کے لاشیں اٹھا چکا ہے. کریل جوہر کا لاشا، 6 مہینے کے بچے کا لاشا، ارے 13 برس کے جوان قاسم کا لاشا، ہر ایک کا لاشا حسین اٹھا کے، یعنی عصر عاشور کے وقت اللہ کہہ رہا ہے اے اطمینان نفس کے مالک. کب ہے حسین اطمینان نفس کا مالک؟ جب 1900 زخم بدن پر
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہنا وسیدنا ومولانا وتقبل منا بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگارا آج عزا خانے میں فرش عزا پر کائنات کی تیری سب سے بڑی شہزادی کے لال کا غم منانے جو ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر اپنے بچوں کے لیے چکیاں چلاتی تھی، مولا تجھے اس بی بی زہرا کا واسطہ سارے عزاداروں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو پریشانیاں لیے لوگ انتظار محرم کر رہے تھے کہ ساحل حیات پر غم حسین آئے اور ہم اپنے آقا سے اپنے دل کی باتیں کہہ سکیں، اے مولا ان تمام عزاداروں کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سے کرونا جیسا وائرس تو جسم کو مارتا ہے، لیکن جو وائرس ہماری روح کو مارتے ہیں وہ غیبت ہے، وہ حسد ہے، وہ چغل خوری ہے، وہ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بزرگوں کی عزت کرنے کا سلیقہ عطا فرما، اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں کربلا ہے اور کربلا کے بزرگوں میں حبیب ہیں، کربلا کے بزرگوں میں مسلم بن اوسجا ہیں، کربلا کے بزرگوں میں یہ ہستیاں ہیں۔ ہماری قوم کے جوانوں کو اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری قوم کے جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں علم اور روزی سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پروردگار، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس کووڈ-19 میں بھی جس طرح سے پورے ہندوستان کی انتظامیہ عزائے حسین میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہمارے ملک کی عزت اور آبرو اور وقار کو پوری دنیا میں محفوظ فرما، ہمارے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، حسینیت میں سانسیں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ماتم کے وزن کو محسوس کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، وزن نوح و سلام کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں مراجع تقلید کی طرف متوجہ رکھ کے وہ ہمیں شریعت مطہرہ سے باخبر کرتے ہیں، تو ہمارے مراجع کو طول عمر عطا فرما۔ انقلاب اسلامیہ کو پروردگارہ دوام عطا فرما، اور جتنے انقلاب اسلامی کے دشمن ہیں، میں کسی ملک کے انقلاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے انقلاب اسلامی کے دشمن ہیں، اے پروردگار ان تمام دشمنوں کی اصلاح فرما اور ہمیں حسینیت کے جادے پہ باقی رکھ۔ خصوصاً یہ مجلس جو بچان جعفر آباد، مومنین جعفر آباد کی طرف سے تقریباً 7-8 دہائیوں پہ مشتمل مسلسل ہوتی آ رہی ہے، پروردگارہ اس پہ بیٹھنے والوں کو آباد رکھ، جو اس سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو آنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ جب تک زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کے قابل ہو وہ گھر دے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین